السلام علیکم۔ پیغام سندھ آفیشیل ورچوئل اکیڈمی کی طرف سے سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ایک بہت ہی خاص جائزہ لے کر آئے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم بات کریں گے جون 2025 کے اہم ترین عالمی واقعات کی۔ یہ وہ کرنٹ افیئرز ہیں جو مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس مہینے کے اہم واقعات کو سمجھنے میں آسانی کے لیے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عالمی ایام، پھر بات ہوگی سفارتکاری اور سیکیورٹی کی، اور آخر میں ہم نظر ڈالیں گے اہم کانفرنسوں اور مشترکہ کوششوں پر۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی عالمی ایام۔ اکثر امتحانات میں ان دنوں کی تاریخ اور ان کے تھیمز پوچھے جاتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہیں۔ آئیے 1 جون سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ جون کا مہینہ بھئی اہم دنوں سے بھرا پڑا ہے، اور شروع ہی بڑے زبردست طریقے سے ہوتا ہے۔ 1 جون کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 اہم دن منائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے دودھ کا عالمی دن، پھر آتا ہے والدین کا عالمی دن، اور ساتھ ہی عالمی ریف آگاہی دن بھی۔ پھر اگلے ہی دن یعنی 2 جون کو اٹلی اپنا قومی دن مناتا ہے، جسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ اور 3 جون کا دن وقف ہے سائیکل کے لیے۔ جی ہاں، عالمی یوم سائیکل، جس کا مقصد صحت اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ اب 4 جون کا دن تھوڑا سنجیدہ ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں جارحیت کا شکار ہونے والے معصوم بچوں کے نام ہے، ایک بہت ہی اہم دن۔ اچھا، اب آتے ہیں 5 جون کی طرف۔ یہ دن تو عالمی کیلنڈر پر کافی مصروف رہتا ہے۔ اس دن 3 الگ الگ چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف جنگ کا دن، دوسرا ہے روسی زبان کا دن، اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے عالمی یوم ماحولیات۔ اور جب عالمی یوم ماحولیات کی بات ہو رہی ہے تو اس سال کا تھیم یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تھیم ہے پلاسٹک کی آلودگی کو شکست دیں۔ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آج پوری دنیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جم 2025 میں اس دن کی جو مرکزی تقریبات ہیں ان کی میزبانی کرے گا جمہوریہ کوریا کا شہر جیجو۔ اور چلیں تھوڑا آگے کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2026 میں یہ میزبانی جائے گی آذربائیجان کے شہر باکو کے پاس، جو اسی سال ورلڈ اربن فورم کی بھی میزبانی کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7 جون کو منایا جاتا ہے خوراک کی حفاظت کا عالمی دن، یعنی ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو محفوظ اور اچھی خوراک ملے۔ پھر آتا ہے 8 جون، اور اس دن بھی 2 اہم موضوعات ہیں۔ ایک ہے ورلڈ برین ٹیومر ڈے، جو صحت سے متعلق ہے، اور دوسرا ہے ورلڈ اوشنز ڈے، یعنی سمندروں کا عالمی دن۔ اچھا، تو ورلڈ اوشنز ڈے کا تھیم بھی بڑا دلچسپ ہے، اور یہ پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی پر زور دیتا ہے۔ تھیم ہے حیرت جو ہمیں برقرار رکھتا ہے، اسے برقرار رکھنا۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے سمندروں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی انہی پر منحصر ہے۔ تو جناب، یہ تو تھے اہم عالمی ایام۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری اور سیکیورٹی کے میدان میں جون کا مہینہ کیسا رہا۔ جون کے بالکل شروع میں سنگاپور میں ہوا شنگریلا ڈائیلاگ۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، یہ ایشیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی فورم ہے، جہاں دنیا بھر کے وزرائے دفاع اکٹھے ہوتے ہیں اور خطے کے سب سے بڑے سیکیورٹی چیلنجز پر بات کرتے ہیں۔ سیاسی محاذ پر ایک بڑی خبر یہ تھی کہ 3 جون کو جنوبی کوریا میں صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس کے بعد 15 سے 17 جون تک ساری نظریں تھیں کینیڈا پر، جہاں G7 لیڈرز سمٹ ہوا۔ یہ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کا گروپ ہے، اور ان کے رہنما عالمی معیشت اور سیکیورٹی جیسے بڑے بڑے مسئلوں پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ روس نے 2 جون کو استنبول میں یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ رکھنے کی تجویز دی۔ ظاہر ہے یہ اس جنگ کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ اس کے علاوہ 1 جون کو شام کے صدر احمد الشرا نے کویت کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ یہ دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ خطے میں بدلتے ہوئے سفارتی تعلقات کی ایک نشانی ہے۔ اور جون سے ٹھیک پہلے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایک اہم سفارتی دورہ مکمل کیا۔ وہ ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان گئے، اور اس دورے کا مقصد ظاہر ہے علاقائی تعاون کو بڑھانا تھا۔ اور ایک بہت بڑی خبر آئی،
ہنگری نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک بہت متنازع فیصلہ ہے اور اس کے بین الاقوامی قانون پر کافی گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ اس میں ہم بات کریں گے ان بڑی بڑی کانفرنسوں اور مشترکہ کوششوں کی جنہوں نے جون 2025 کو خاص بنایا۔ مہینے کے شروع میں 1 سے 3 جون تک بھارت اور یورپی یونین نے بحر ہند میں ایک جوائنٹ نیول ایکسرسائز کی۔ اس مشق کا مقصد سمندری راستوں کو محفوظ بنانا اور دونوں کے درمیان تعاون بڑھانا تھا۔ ادھر ٹوکیو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی پر ایک بہت اہم بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ دونوں فیلڈز کتنی اہم ہیں۔ پھر 9 سے 13 جون تک فرانس کے شہر نیس میں ہوئی اقوام متحدہ کی اوشن کانفرنس۔ اس کانفرنس کا مقصد تھا کہ سمندری آلودگی اور ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے پوری دنیا مل کر کام کرے۔ اور اسی دوران جنیوا میں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کا 113واں سیشن ہوا۔ یہاں حکومتوں، کمپنیوں اور مزدوروں کے نمائندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کام کے مستقبل اور مزدوروں کے حقوق پر بات چیت کی۔ تو یہ تھے جون 2025 کے کچھ سب سے اہم عالمی واقعات کا ایک خلاصہ۔ ظاہر ہے ان سب معلومات پر اپنی گرپ مضبوط کرنا امتحان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں پیغام سندھ اکیڈمی مدد کر سکتی ہے۔ اکیڈمی میں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے خاص واٹس ایپ گروپس موجود ہیں۔ ان گروپس میں شامل ہونے یا مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر 0348254527 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کی بہترین تیاری کے لیے ہماری اکیڈمی میں شامل ہو کر شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت